عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اگر خواب کی کیفیت اچھی ہو تو پھر خواب اچھا ہے۔ اگر خواب کی کیفیت میں دقت پیدا ہو تو آپ سمجھیں کہ وارننگ مل گئی ہے، اس لیے آپ گناہوں سے توبہ کریں اور عبادت شروع کر دیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مقبول محنت اس ہستی کی ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے، جن کی شان میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی نعت کہتے رہے ہیں۔ ہر وہ محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرے مبارک ہے، اور ہر وہ محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے محروم کرے ابوالحبی ہے۔ اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے؟ صداقت کا سفر کرو اور صادق ہو کر سفر کرو۔ آپ کا اپنا سفر ہے، اپنا اللہ ہے، اپنی دنیا ہے۔ موجیں کرو، اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے؟ آپ کا اپنا اللہ ہے۔ یقین ضروری ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ اللہ کی عطا دیکھو کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات نہیں بنانی تھی مگر آپ کے لیے، جس کائنات کے باعث تخلیق صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو باعث مستقبل بھی آپ ہوں، تو باعث جو ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے، باعث بے خبر نہیں ہو سکتا۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ ہمارے رشتے، ہماری چاہتے، ہماری نفرتیں اس لیے دیر پا ہیں کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ کسی کو دوست کہہ دینے کے بعد ہم اس کی جفا وفا نما کو برداشت کرتے ہیں۔ دوستی کا جذبہ اندر سے کئی دفعہ زخمی ہوتا ہے، لیکن ہم جذبوں کے سرد ہونے کے باوجود لفظ دوستی کو نبھاتے ہیں۔ الفاظ ہمارے تعلقات کو استقامت بخشتے ہیں۔ ہم رشتوں کو اس لیے بھی قائم رکھتے ہیں کہ انہیں رشتہ کا کہہ دیا جا چکا ہے، کہہ دینا ہی قائم ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، اگر اسلام کا مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے مہر صحابت لگ جاتی ہے۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بناتی ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے جو پڑھتے ہیں، آپ بھی وہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ بھی خاموشی سے اللہ کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ بھی وہ کام شروع کر دیں۔ جو شخص کسی طور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب میں کمی کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا تو کیا، اسے دیکھنا بھی منع ہے۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سفر سب کا حاصل انجام گھر سے قبرستان تک کا سفر ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے، یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال آ نہیں سکتا۔ جس کا خیال ہے، اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت تک خیال نہیں آتا۔ کب آتا ہے خیال؟ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، پہچان نہیں ہوتی مگر یاد آتی ہے۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تکلیف دور کر دیتا ہے تو الحمدللہ، یعنی کہ جو چیز ادھر سے آ رہی ہے وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہ زندگی پوری عبادت ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہے اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ طاقت جو ہے عاجزی چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے، اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔